گناہوں کی وجہ سے چلی تھی. اللہ اکبر. زمین کے اندر قوموں کو دھسا دیا گیا تھا, گناہوں کی وجہ سے دھسایا گیا تھا. اللہ اکبر. ایک عالمی طوفان آیا تھا اور اس عالمی طوفان نے لوگوں کو جو وہ پانی کے اندر غرق کر دیا تھا. آج بھی تاریخ کے انمٹ نقوش پکار پکار کر ہمیں عبرت کی دعوت دے رہے ہیں کہ لوگ اگر دھسے ہیں زمین میں تو گناہوں کی وجہ سے, پتھروں کی برسات ہوئی ہے تو گناہوں کی وجہ سے, چہرے سور اور بندروں کی طرح ہوئے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے. اور میرا اللہ قرآن میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہم یہ تصور کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں مولانا گناہ کریں گے تو اس کی سزا قبر میں ملے گی, گناہ کریں گے تو اس کی سزا میدان محشر میں ملے گی. حالانکہ ایک مسلمان کو اگر یہ یقین ہے کہ میرے گناہ کی سزا مجھے قبر اور میدان محشر میں ملے گی, تب بھی تو اس کو گناہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ نہ قبر میں گناہ برداشت کرنے کی طاقت ہے, نہ حشر میں گناہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے. قبر میں بھی عذاب نہیں برداشت ہو سکتا گناہ کا, میدان محشر میں بھی برداشت نہیں ہو سکتا. مگر بے باکی تو دیکھو, لوگ کہتے ہیں مولانا قبر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا, محشر میں سزا ملے گی تب دیکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہوا ہے, کہیں نہ کہیں اللہ رسول کی باتوں پر سے یقین کمزور ہوا ہے. اور یاد رکھنا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی باتوں سے یقین کا کمزور ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے. صحیح بات ہے. سبحان. کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو, اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ اگر کسی کو پکڑے, اللہ کسی کی پکڑ کرے, اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے, اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح, اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے, صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے, اس کو نیند نہیں آتی. میرے بھائیوں, میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے, وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے کسی تدبیر کے ہیلے سے. اب آپ مجھے بتاؤ, جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو, جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو, جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو, تو اللہ اکبر, جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا, جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا, اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. مسلمان ہو, اپنے نبی کی بات پر یقین کرو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے, عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے. مگر سن لو, انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی, بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے. انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں, جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا
دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے، میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر وہ یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کر رہے ہیں مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے، مسلمانوں گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ بات ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھٹکارا نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا، تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس، اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے، اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے۔ اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے تو خود گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ پتہ چلا نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جرائم سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور سن لو یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا مولانا میں گنہگار ہوں، میں کیا نماز پڑھوں؟ میرے عزیز یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا، کتنا حسین قانون عطا کیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حدیث میں جو ہے، حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اس میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں، اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں۔ جو خلوص دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ، لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو۔ کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ آؤ نا اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے، آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں، تھوڑا توجہ سے سنیں، غور کریں۔ اللہ کے بندو
24 घंटे एक दिन में होते हैं, एक दिन में पूरे 24 घंटे, उन 24 घंटों में 5 नमाजें हैं, एक नमाज को सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है। और मेरे जैसा आदमी अगर उजलत में जल्दी जल्दी पढ़ ले, जिसे कुछ आता ही ना हो, तो वो 8-7 मिनट में भी एक वक्त की नमाज पढ़ सकता है। अल्लाह के बंदो 7-8 मिनट या 10 मिनट किसके लिए निकालना है? अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन? जिसने 24 घंटे हमें दिए। अल्लाह ने 24 घंटे एक दिन में हमें दिए। ये तेरे लिए बंदे, पूरी जिंदगी उसने दी, रिस्क उसने दिया, रोजी उसने दिया, जिंदगी उसने दिया, खूबसूरत आंखें उसने दी, हसीनो जमील बाल उसने दिए, लिबास उसने अता किया, ताकतवर जिस्म उसने अता किया, आसमान से पानी उसने नाजिल किया। बताओ तो सही, ये प्यार करने वाले माँ बाप उसने अता किए। मुसलमानों थोड़ी देर जरा सोचो, अगर दुनिया में इंसाफ मौजूद है, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आपसे पूछता हूं, एक गिलास पानी अगर कोई हमें पिला दे, हम थैंक यू कहकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। रूह अफ़ज़ा का एक गिलास शरबत अगर कोई हमें पेश कर दे, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई नौकरी 5-10 हजार की दिला दे, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलमानों, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे सिर्फ तवज्जो चाहता हूं, दिल का दर्द है। अरे नादान इंसान, अगर दुनिया में वफा मौजूद है, आवाज दो वफा को। एक गिलास पानी पिलाने वाले का शुक्रिया, एक गिलास शरबत पिलाने वाले का शुक्रिया, जिसने तुम्हारा रिश्ता किसी के घर में जुड़वा दिया उसका शुक्रिया, जिसने 5-10 हजार की नौकरी लगा दी उसका शुक्रिया। और वो अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अल्लाह जिसने पानी पैदा किया, बाबा, आसमान से पानी उतारा। अगर अल्लाह पानी ना उतारता तो क्या किसी का बाप तुम्हें गिलास भर के पानी दे सकता था? नहीं। और फिर सुनो, जिसके दिल में गिलास भर कर पानी देने की तौफीक हुई, वो तौफीक किसने डाली? अगर अल्लाह वो तौफीक न डालता, सुभान अल्लाह, तो वो पानी देने की बजाय तुम्हारे हाथ से पानी छीन लेता। जी। आज मुसलमान ये कह रहा है, हम फिलिस्तीन में काटे जा रहे हैं और यूपी में सताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में ये कि। मैंने कहा, जो कौम अपने अल्लाह से गद्दारी करे, जी, मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जो कौम अपने अल्लाह से, भाई वफा भी कोई चीज होती है। बेशक। जुमलों को तल्ख समझ करके नाराज मत होना। कुत्ते से तो वफा सीख ली होती, कुत्ते से। कुत्ता तुम्हारे माशरे में गाली समझा जाता है। कुत्ते को उसका मालिक सिर्फ एक रोटी देता है, एक रोटी। कुत्ते को उसका मालिक एक रोटी देता है, वो रात भर इसलिए जगता है कि मैं मेरे मालिक के घर की रखवाली करूं। कुत्ता है ना, कुत्ता, स्टेज पे कुत्ता बोलो तो भी लोगों के कान पर गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूर है। दिल का दर्द देखो, तकरीर के लिए कुछ उसूल होते हैं, दिल के दर्द को बयान करने के लिए कोई उसूल नहीं, ये तो बस निकलता ही रहता है। और मैं कोई खतीब मुकर्रिर नहीं कि मैं सजा कर कोई तकरीर करूं, लेकिन एक बात कहता हूं, मेरी कौम के जवानों, बताओ, कुत्ते को रोटी उसका मालिक देता है, कोई ये वफा करता है कि रात भर, एक बात याद, अगर उसकी बिरादरी के कुत्ते 4-6 मिलकर आ जाएं, उठ के उनके साथ नहीं जाता, रात भर जगकर बैठा रहता है पहरा देने के लिए। हद है, हैरत है। कुत्ता एक जानवर है, हकीर जानवर, जलील जानवर, एक रोटी पे इतनी वफा की अपने मालिक से। हमें तो सब अल्लाह ने दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई एक चीज मुझे बताओ जो अल्लाह ने न दी हो, अहले मिंबर से लेके जमीन पे बैठे हुए तक, मुझे एक चीज बताओ जो अल्लाह ने न दी हो। कौन सी चीजें बताओ? हमारे पैर की चप्पल से लेकर सर की टोपी तक वास्ता कोई बना दिया अल्लाह ने। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। खाना खाने से लेके
ہضم کرنے تک کس کی قدرت ہے؟ سوچو، غور کرو. اگر اللہ اس منہ کے اندر کوئی مرض، اللہ نہ کرے اللہ کسی میرے نبی کے امتی کو وہ دن دکھائے، منہ میں کوئی مرض پیدا ہو جائے، ارب پتی خرب پتی ہو کر بھی ایک لقمہ چبانے کی اوقات ہے؟ نہیں. جو لقمہ چبا رہے ہو کس کی طاقت ہے؟ میرے اللہ کی طاقت. اگر اللہ تمہیں اندھا کر دے، اللہ نہ کرے میرے حضور کے کوئی امتی اندھا ہو، اللہ نہ کرے آپ کو اللہ کبھی وہ دن دکھائے، لیکن میں صرف بات کرنے کے، اگر کوئی اندھا ہو جائے، بتاؤ زندگی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی بلڈنگ ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، قیمتی کپڑے ہیں، ہو گیا اندھا، کیا انجام ہوگا بتاؤ؟ یہ جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کس کی دی ہوئی قوت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ بتاؤ. اللہ نہ کرے بیوی پیار دینے کی بجائے بغاوت پہ اتر آئے، کیا کر لو گے؟ یہ جو بیوی کو اللہ نے وفادار، کس نے؟ اللہ نے بنایا نا وفادار. بیوی کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اولاد کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اور ماں باپ کے دل میں پیار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جو لوگ ہمیں عزت سے ملتے ہیں کس نے بھی ماحول بنایا؟ اللہ نے. اگر کوئی آپ کی تکریم کرتا ہے کس نے یہ توفیق دی؟ اللہ نے. سب تو اسی کا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. حق تو یہ ہے اگر محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر میرا اللہ توفیق نہ دے تو نبی کا سگا چچا ابو لہب بھی کلمہ نہ پڑھ سکے، ابو جہل پڑوس میں رہ کے کلمہ نہ پڑھ سکے. اگر اللہ توفیق چھین لے تو دیکھنے والا بھی کلمہ نہ پڑھے، اور اللہ توفیق دے تو 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر بھی تم کلمہ پڑھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کس نے؟ علامہ سید امین القادری. یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے. اب بتاؤ، سب دے کر، توجہ ہے، سب دے کر کچھ نہیں مانگا. بابا سب دے کر کچھ نہیں مانگا. اگر اللہ کچھ مانگتا نا اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا، بے نیاز ہے. بے شک. لیکن بفرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائی. یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو ہے نا. کبھی کوئی بل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں. ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی، اتنا لمبا بل بھیجا، بہت اچھی بات کہ ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے. صحیح بات. آپ مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر آکسیجن دے وہ بھی اس کی نہیں ہے، حق ہے. حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک. بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو بھی وہاں تم ہماری ہی حکومت